اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم 42 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کبھی اللہ کو غافل نہ سمجھیں، اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں۔ اللہ ہمیشہ باخبر ہے، اللہ غافل ہونے سے پاک ہے، بے خبر ہونے سے پاک ہے۔ فرمایا اما یعمل الظالمون، جو ظالم عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے، اللہ باخبر ہے۔ لیکن یہ ظالم آج دندناتے پھرتے ہیں، ظالم آج بے ڈور اور بے باغ اور بے لاگ پھرتے ہیں، سرعام ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، جبر و تشدد کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا ہم ڈھیل دے رہے ہیں، بے شک ہم ڈھیل دے رہے ہیں، اور یہ ڈھیل ہماری فرمایا اس دن تک ہے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، فرمایا اس دن بے تحاشا یہ کافر اور ظالم لوگ دوڑیں گے۔ یا لا یرتد الیہم طرفہم، فرمایا یہ آنکھیں ان کی ایسی کھلی رہ جائیں گی کہ پلکیں کبھی آپس میں لگیں گی نہیں۔ اتنا خوفناک منظر کہ ان کی پلکیں آپس میں نہیں لگیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کا دل کہیں ٹھکانہ نہیں پائے گا۔ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن کے عذاب سے ڈرائیں۔ فیقول الذین ظلموا، جس دن ظالم لوگ پکار اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے ربنا اخرنا، آیا ہمارے رب ہمیں مؤخر کر دے، الی اجل قریب، ایک تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت عطا کر دے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیرے حبیب کی، ہم تیری دعوت قبول کر لیں، ہم تیری دعوت کو ایجاب کر لیں، ونتبع الرسل، اور ہم تیرے رسول کے غلام اور تابعدار اور فرما بردار بن جائیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا تم نے قسمیں نہیں اٹھا رکھی تھیں کہ تم یہاں ظلم کرتے رہو گے، تمہارا یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم عدالتوں سے، وکالتوں سے، ہر جگہ سے اپنے آپ کو بھاری سمجھتے ہو، اپنے آپ کو ندر سمجھتے ہو، بے باک سمجھتے ہو۔ تم نے یہی نہیں سمجھا ہوا تھا کہ من قبل ما لکم من زوال، کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا، تم یہاں سے کبھی ہٹ کر اس کی عدالت میں نہیں جاؤ گے، تم یہاں پکے رہو گے۔ تمہارا مال، جائیداد، اکانومی اور رینکنگ، تمہیں ان چیزوں کا فخر، غرور اور تکبر تھا، تم چاہتے تھے کہ شاید تم سے کوئی باز پرسی والا نہیں ہے۔ نہیں، فرمایا آج میری عدالت میں آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں رب تمہیں ڈھیل نہیں دے سکتا، مہلت نہیں دے سکتا۔ جو مہلت ملی وہ ملی، سو ملی، وہی مہلت کافی تھی، اب مہلت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنی خطرناک لہجے سے ان سے بات کی۔ آج ظالم کی عدالت کیا ہے؟ کوئی ایک کا قاتل ہے، کوئی 100 کا قاتل ہے، عدالت صرف یہ کر سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھانسی دے سکتی ہے، دوسری بار ممکن نہیں ہے۔
تو یہاں کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی عدالت اور عدالت کا مالک مالک یوم الدین وہ رب جب عدالت کرے گا تو 100 کھال ظالم کو پہنا کر اس طرح کا عذاب دے گا کہ ولا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، 100 بار ان کو سزائیں ہوں گی، 100 بار ان کو موت کے بعد پھر زندگی دے دی جائے گی، یعنی نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، اس قدر عذاب میں ہوں گے، نہ ان کی زندگی کا مزہ ہوگا نہ موت کا ان کی مراد پوری ہوگی۔ تو احباب ذی وقار، یہ قرآن کا اتنا ہولناک اور تابناک منظر یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کافر نہیں مانیں گے، کافروں کا تو اللہ کو سارا علم تھا کہ کافر قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے، کافر قرآن کی ہدایات کو نہیں لیں گے۔ یہ قرآن کی ریفارمز اصل میں ہیں ہمارے لیے، یہ قرآن میں جا بجا کافروں کے عذاب کا ذکر آیا ہے، اس لیے آیا کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ میں سدھر جائیں، سلجھ جائیں، ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم اپنے آپ کو قرآن کی ہدایات پر اپنے آپ کو ڈھال لیں، قرآنی تعلیمات پر اپنے آپ کو ڈھال لیں، درس قرآن کو ہم اپنی عبرت کا نشان سمجھیں، درس قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں، درس قرآن کو اپنی تلاوت میں جگہ دیں، زبان دل دماغ ہر جگہ قرآن کا فیض اور قرآن کا نور اترنے دیں، اس لیے کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، کافروں کے لیے تھوڑی ہے۔ تو کافروں کا ذکر کرنا اس لیے ہے، اصل میں ہمیں اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ کا مقصد ڈرانا ہمیں ہے، اللہ ہمیں ڈرانا چاہتا ہے کہ مومنو مسلمانوں مجھ سے ڈر جاؤ، جتنا تم ڈر جاؤ گے، جتنا خوف زدہ ہو جاؤ گے، میری بارگاہ سے انعامات پاؤ گے۔ آپ دیکھیں کلاس میں جب ٹیچر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو، بچے کو سزا دیتا ہے تو ساری کلاس ایکٹیو ہو جاتی ہے، ساری کلاس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک روب طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کا کافروں کا عذاب کا ذکر کرنا مومنوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہے، مومنوں کی اصلاح کے لیے ہے، مومنوں کی ریفارمز کے لیے ہے، قرآن کی ہدایات ہیں مومنوں کے لیے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک ہمیں درس قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور قرآنی ہدایات ہمارے دل دماغ میں اللہ اتارنے کی توفیق